آج کے اس پروگرام میں جتنے لوگ بھی آئے سبھی تعلیم یافتہ تھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، سب کے پاس تجربات تھے، اور جو یہ کہا جائے کہ کہیں نہ کہیں پر وہ اچھا تعلیم کے میدان میں کام کر رہے ہیں، ان کے تجربات کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ان سب حضرات کو مدعو کیا تھا، انوائٹ کیا تھا، اور ان کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے فاطمہ اکیڈمی کو اس اونچائی پر لے جانا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ملک و ملت اور پورے ہندوستان کے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، ان کے بچوں کے مستقبل تابناک ہو سکے، اور وہ آسمانوں میں کمندیں ڈال سکیں، اور کم از کم یہ تو ہے کہ اپنے فیملی کو وہ بہتر مقام تک پہنچا سکے۔ اس طرح کی تعلیم کا انتظام کرنے کی جو ہماری سوچ ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے تجربہ کار لوگوں کو ہم نے یہاں پر دعوت دی تھی، اور وہ لوگ اس دعوت پر آئے تھے، اور یہاں پر آج ایک NRI ہاسٹل کا قیام بھی عمل میں آئے گا، اور سب سے ہم نے دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے کہ اس ہاسٹل میں سب کی شرکت بھی رہے، سب کی دعائیں بھی رہے، اور کم از کم جو لوگ اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر دوسرے کنٹری اور ملکوں میں جا کر کے بستے ہیں، اور ان کے بچے یہاں پر اچھی تعلیم نہیں پاتے ہیں، ان کو صحیح فیسلٹی نہیں ملتی ہے، وہ ساری فیسلٹی ان کو مل سکے اور ان کو اطمینان ہو سکے، ایسے ایک ہاسٹل کا آج سنگ بنیاد بھی ہے الحمدللہ۔ فاطمہ بوائز اینڈ گرلز اسکول کا کیا مقصد ہے تعلیم کے چھیتر میں، کس مقصد سے کام کر رہے فاطمہ اکیڈمی گرلز اینڈ بوائز کا اصل مقصد یہ ہے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا اور ان کے اکنامکس کو بہتر کرنا، یعنی تعلیم برائے علم نہیں کہ ان کو صرف پڑھایا جائے صرف جانکاری کے لیے، یا ایسا کوئی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھے شہری بن سکے، اپنے بچوں کو اچھی اور اعلیٰ تعلیم دلا سکے، اور یہ خود یہاں پر رہ کر کے کچھ ایسا اپنے آپ کو بنائے کہ ان کا اکنامکس مضبوط ہو، اپنے فیملی کو بہتر زندگی دے سکے، اور ان کو خوشیاں میسر کرا سکے۔ ہیں؟ نچلے طبقے کے جو پریوار ہوتے ہیں ان کے بچے آئیں گے تو یہاں کا فی اسٹرکچر کیا ہے، اور کیا مطلب ہاسٹل میں کس طرح کی فیس کیا فیس اسٹرکچر کی جہاں پر بات ہوتی ہے تو مجھے یہ کہتے ہوئے عجب سا لگتا ہے، ہمارے یہاں فیس ہی کیا ہے، یہ 3,000 روپے میں لاجنگ، فوڈنگ، کوچنگ، اور وہ بھی اتنا شاندار کھانا اور رہنا اور تمام تر فیسلٹی، جس کے مقابلے میں اس 3,000 کو فیس نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بالکل یہاں کے غریب غربا اور ضرورت مند لوگوں کو سامنے رکھ کر کے، اور ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ اعلیٰ ترین لوگ بھی اپنے بچوں کو یہاں پر پڑھا سکتے ہیں، ویسی فیسلٹی یہاں پر مہیا۔ آج خوشی کا مقام ہے کہ یہاں پر المنائی انسان اسکول، اس کے جو انٹرنیشنل لوگ باہر رہتے ہیں اور انڈیا میں بھی تمام لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اپنا سیکنڈ المنائی میٹ فاطمہ گرلز اسکول اٹکی رانچی میں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور اس مناسبت پر مجھے شرف حاصل ہوا فاطمہ اکیڈمی بوائز اینڈ گرلز کیمپس دیکھنے کا، اور اس کے جو بانی ہیں مولانا نسیم ندوی صاحب، ان سے ملاقات ہوئی الحمدللہ، اور بہت اچھا لگا کہ جو ایک عالی شان اسکول یہاں قائم ہوا ہے، عمارتیں ہیں اور اساتذہ ہیں، اور یہاں پر تعلیم و تربیت کا جو ایک اچھا نظام ہے، یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ رب العالمین مولانا کے مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور آج یہ اسکول ہے، میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے یہی چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کو کل ایک کالج پھر ایک یونیورسٹی کی شکل دلائے، اور ہندوستان میں سب کے لیے تعلیم ضروری ہے، تعلیم کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ہندوستان میں وہ اپورچونیٹی ہے، ہندوستان کے اندر وہ میٹیریل ہے کہ ہندوستان ملک میں تمام دنیا میں سپر پاور بن سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت تک نہیں سپر پاور بن سکتا ہے جب تک یہاں کے ہر طبقہ کے لوگ، یہاں کا ہر انسان مرد عورت تعلیم یافتہ نہ ہو، اور تعلیم یافتہ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا، اور سب لوگ مل کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں گے، اور یہ ایک پوری دنیا میں ایک مثال بنے گا۔ جس طرح سے آج ہندوستان مثال بنا ہوا پوری دنیا میں گنگا جمنی تہذیب کو لے کر، آئندہ کل انشاءاللہ ہندوستان جو ہے سپر پاور بنے گا، اس کی ہم امید کرتے ہیں، اور اس کے لیے سب لوگ مل کر پڑھ لکھ کر پھر ہم اس کی
تعمیم نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له اما بعد طلب العلم فریضۃ الحمدللہ آج فاطمہ گرلس اینڈ بوائز اکیڈمی میں ہم سب اکٹھا ہوئے. اس کے لیے دعوت ملی ڈائریکٹر آف فاطمہ گرلس اکیڈمی نسیم انور ندوی صاحب کے دوارا. بڑی خوشی ملی اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی لرن پیریڈ میں ہیں اور ہم لوگوں کو دعوت دی گئی ہم جیسے اسکول چھوٹے اسکولوں کو. اس کے لیے میں تہہ دل سے بدھائی دیتا ہوں سر کو اور آپ لوگوں کے مادھیم سے جھارکھنڈ واسیوں کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ اس ٹائپ کا جو اکیڈمی ہے ہم لوگوں کا یہ فاطمہ گرلس اینڈ بوائز اکیڈمی یہ ہم جھارکھنڈ واسیوں کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے. یہ ایک نعمت عظمیٰ انہوں نے دیا ہے ہم سب کو اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس اکیڈمی سے جڑیں. اور ہم تو یہی کہیں گے کہ جتنے بھی اسکولس مدارس ہیں یہاں سے جڑنے سے ایک لرن کا موقع ملتا ہے ہم سب کو. آج ہمارے بیچ میں سر ہیں اور سر کو پھر سے پنہ بہت بہت بدھائی سر. صلی اللہ علیہ النبی الکریم. آج فاطمہ اکیڈمی گرلس اینڈ بوائز میں حاضری کا موقع ملا. آج کا یہ پروگرام نہایت ہی شاندار رہا اور اس پروگرام سے ہر ایک کو سبق ملا کہ اپنے اپنے علاقوں میں ایسی چیزیں اور ایسے اسکول اور ایسے ادارے قائم کریں جس سے قوم کے بچوں کو تعلیم کی طرف لایا جا سکے. تعلیم کے بغیر نہ تو دنیا ٹھیک سے چل سکتی ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد کی زندگی ٹھیک سے چل سکتی ہے. تعلیم کے بغیر انسان خدا کو ایشور کو پہچان نہیں سکتا ہے. لہٰذا تعلیم بنیاد ہے, تعلیم ضرورت ہے, تعلیم معاش ہے, تعلیم ہی سب کچھ ہے. تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اس تعلیم کے پیچھے ساری قومیں محنت کر رہی ہیں. کہیں نہ کہیں مسلمان اس تعلیم سے پیچھے تھا لیکن اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ ایسے ادارے اور ایسے اسکول اور ایسے مدرسے قائم ہوں گے جس سے بچوں کو فائدہ پہنچے گا. اور ہم سب لوگ جو یہاں پر آئے ہیں ایک نہ ایک ادارے کے ذمہ دار ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں ادارے چلاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ مسلمانوں کے بچوں کا مستقبل تابناک ہوگا. اور انشاءاللہ ہم تعلیم کے جھنڈے جیسے ہم نے ماضی میں گاڑے تھے اور ہمارے علم کے چرچے جیسے ماضی میں تھے انشاءاللہ مستقبل میں پھر سے ہمارے علم کا دور دورہ ہوگا اور دنیا یہ جانے گی کہ مسلمان وہ قوم ہے جس نے علم کی بنیاد رکھی تھی اور اسی قوم نے علم کو انتہا تک پہنچایا تھا. اور آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ دم خم ہے کہ پھر سے وہ تعلیم کے میدان میں پوری قوت کے ساتھ آئیں گے تو ایک نئی امنگ اور ایک نیا رنگ اور ایک نئی چیز اور نئی پہچان لے کر کے آئیں گے. اللہ تبارک و ریڈی ڈسٹرکٹ مجھ ناچیز کو یہاں پر دعوت ملی تھی آنے کے لیے. اس میں شرکت کی دعوت ملی تھی. میں یہاں پر حاضر ہوا. یہاں کے بچوں کا پروگرام دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور میں شکر گزار ہوں یہاں کے ڈائریکٹر نسیم انور ندوی صاحب کا کہ مجھ ناچیز کو انہوں نے دعوت دی اور یہاں پر بلایا. یہاں کے بچوں کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی بہترین تھا اور میں یہاں سے سبق یہ سیکھا. میں بھی ایک اسکول چلاتا ہوں. میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ یہاں کے زیر تعلیم جو بچے ہیں جس طرح سے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں میں بھی اپنے اسکول میں اسی طرح سے ایجوکیشن کا بہترین ذریعہ قائم کروں گا اور میں بھی اپنے بچوں کو بہترین اور اجول بھوش کے لیے جو قدم اٹھانے کی ضرورت پڑے میں بھی بھرپور کوشش کروں گا. پروگرام میں شرکت کے لیے یہ انٹرنیشنل پروگرام ہے اور بہت اچھا پروگرام ہے اور اس میں فاطمہ گرلس اکیڈمی جو ہے بوائز اینڈ گرلس ان کو اچھی طرح سے دیکھا اور ان کی جو تعلیمی ترقی ہے ڈیولپمنٹ اس کو دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو برانچز ہیں یعنی 20 سے زائد وہاں سے جو افراد آئے تھے پرنسپل اور اس کے جو مینیجر آئے تھے ان سے ملا اور بہت اچھا لگا
इंग्लिश मीडियम के साथ साथ दीनी तालीम के लिए झारखंड में बहुत अच्छा इदारा है ये। मैं समझता हूँ कि ये जो आज का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस कॉन्फ्रेंस से जितने लोग आए हैं तो तमाम लोग तो मुकम्मल तौर पर दिल से खुश है और दिल से दुआएं भी दे रहे हैं, चूँकि ये हज़रत मौलाना नसीम अनवर नदवी साहब का जो तरीक़ा रहा है तालीम देने का या किसी तरह का प्रोग्राम करने का, लोगों को मोटिवेट करने का, बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही अच्छा रहा। मैं कोडरमा से मौलाना आज़ाद एकेडमी से हूँ। मैं तकरीबन 2014 से मैं इनसे जुड़ करके हूँ और तब से मैं देख रहा हूँ कि इनका जो तरीक़ा रहा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही निराला रहा और मैं मुकम्मल तौर पर मैं मुतमईन हूँ और खुश हूँ और मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको नज़र बद से बचाए।